अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज हम तज्जिया तबसरा करेंगे वाशिंगटन टाइम्स में एक बड़ा अहम तज्जियाती रिपोर्ट शाये हुई है उसके ऊपर। अमरीकी दिफाई सर्कल्स में बड़ी अहमियत रखने वाले जनरल मार्क किमिट ने ये तज्जियाती रिपोर्ट लिखी है। वो जो महकमा दिफा है अमरीका का, उसमें एक बड़ी अहम ओहदे पे भी रह चुके हैं, तो उनकी जो इंसाइट है उससे मुतल्लिक ये जो आर्टिकल है बड़ी अहमियत का हामिल। ये आर्टिकल बेसिकली कहता है कि किस तरह से पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो बदले हैं एक साल के दौरानिए के अंदर। अभी इसमें कहा गया है कि जनवरी तक पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात थे वो खासे अच्छे नहीं थे, बल्कि ये कहा जाए कि नाकाबिल एतमाद और गैर अहम था अमेरिका के लिए पाकिस्तान, तो ये गलत ना होगा। लेकिन आज यानी 2025 के आखिर तक सूरत हाल पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के लिए यकसर मुख्तलिफ है। आज मशरिक़ वुस्ता, जनूबी एशिया या फिर फार ईस्ट अमेरिका पाकिस्तान को इंतहाई काबिल एतमाद और एक अहम शराकतदार और एक अहम मुल्क के तौर पर देखता है। फिर ये भी इसमें मेंशन किया गया है एक पूरी टाइमलाइन बताकर कि किस तरह से क्या वाक़यात थे जिन्होंने ये जो अमेरिका और ट्रंप की पॉलिसी है पाकिस्तान से मुतल्लिक, इसको बदलने में मदद दी। चाहे वो पाकिस्तान की टेररिज्म से मुतल्लिक अमेरिका के लिए मदद हो, मुआवनत हो, या फिर मई में जो भारत के साथ जंग जीती उसने मामलात को बदला हो, या फिर मुख्तलिफ मामलात जो कि पूरे साल में हमने देखा, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। फिर कहता है ये आर्टिकल इंटरेस्टिंगली कि इंडिया फर्स्ट का दौर अब अमेरिका के लिए ख़त्म हो गया और भारत से हटकर इस खित्ते में जनूबी एशिया और फार ईस्ट ख़ास तौर पर पाकिस्तान को बड़ी अहमियत देता है अमेरिका। और ट्रंप के जो उभरते हुए प्लान्स हैं, ये बड़ी अहम बात है कि अब अगले आने वाले सालों में जो ट्रंप के इस खित्ते के लिए उभरते हुए प्लान्स हैं उसमें पाकिस्तान इंतहाई अहमियत का हामिल है। अब इससे ज़रा सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को ये जो बदलती हुई अमरीकी तरजीहात हैं मुल्क से मुतल्लिक, इससे क्या फ़ायदा उठाना चाहिए और वो क्या चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, या क्या हुदूद हैं जिनके लिए पाकिस्तान को ज़रा एहतियात करनी चाहिए। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए मोहम्मद अली साहब, इरशाद भट्टी साहब, महमद सरफराज साहिबा और सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। सर, क्या समझते हैं ये जो आर्टिकल है इसमें पाकिस्तान की अहमियत कितनी फ़ायदेमंद है पाकिस्तान के लिए, और जो नई पोजीशनिंग है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं आने वाले प्लान्स के लिए? मैडम शेख, सबसे पहले तो गिला ये है कि ये जो कुछ मार्क साहब ने कहा है ये मैं कोई 100 मरतबा कह चुका हूँ, महमल कोई 180 मरतबा कह चुकी हैं और मोहम्मद अली साहब 190 मरतबा कह चुके हैं। हमारी कोई नहीं है कि हमने भी कहा है। ये मार्क साहब ने क्या कोई नई बात की है? अमरीकी हैं मार्क साहब, ज़रा मैं अमरीकी होता तो उनसे बड़ा ओहदेदार होता, लेकिन चलो आपने सवाल रख दिया। पहली बात यह है मैडम शेख कि आपको पता है, आपके इल्म में है कि ट्रंप साहब असर हाज़र के अजीम कायद और जो पूरी दुनिया जिनके कंधों पर है, ट्रंप साहब हमारे फील्ड मार्शल साहब को लंच करवा चुके, 2.25 घंटे उनके साथ बैठ चुके। ट्रंप साहब दूसरी बार फील्ड मार्शल साहब से मिल चुके और ट्रंप साहब पाकिस्तान, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी फ़ौज की तारीफ़ें कर चुके। 55 बार पाक भारत जंग का जिक्र कर चुके और कितने तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान ने गिराए और जंग मैंने रुकवाई और कैसे रुकवाई कह चुके। और शर्म शेख में वाह वाह, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के हाथ में जब माइक आया तो उन्होंने ट्रंप साहब की इतनी तारीफ़ की कि ट्रंप साहब जो ख़ुद को आईने में देखते रहते हैं सारा दिन, अपनी आवाज़ सुनते रहते हैं, उन्होंने कहा कि बस बहुत हो गया यार, कार चले। और ये सारा कुछ बताने की वजह यह है कि हम कितने, ट्रंप साहब हमारा कितना जिक्र करते हैं, पाक अमरीका ताल्लुकात किस नहज पे पहुंच चुके हैं और किस तरह हम दोनों करीब हैं। और हम ये भी ज़हनों में रहे कि ट्रंप साहब को हमने 2 बार अमन के नोबल इनाम के लिए नामजद किया है। अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल है कि पहले ट्रंप साहब को देखें। ट्रंप साहब हैं पल में तोला पल में माशा। ट्रंप साहब हैं अनप्रिडिक्टेबल। ट्रंप साहब हैं उनका अपना मफाद जहाँ होगा वहीं वो मेहरबान होंगे। एक वक्त था मैडम शेख, गालबन आप भी थी, मैं भी था, जब इमरान खान साहब अमेरिका गए हुए थे और इमरान खान साहब साथ बैठे हुए थे शलवार कमीज़ और कप्तान चप्पल पहन के,
تو ٹرمپ صاحب ان کو عظیم ایتھلیٹ کہہ رہے تھے، ان کو کہہ رہے تھے کمال کے آدمی ہیں اور یہ اور وہ، اور اس کے بعد آج تک کوئی ذکر۔ مودی میرا یار ہے، مودی عظیم لیڈر ہے، اور ٹرمپ صاحب نے 50% ٹیرف لگا دیا۔ اور پھر یوکرائن کا صدر جو تھا، پہلے اس نے بے عزتی کروائی اور پھر کیوں عزت کروائی، یہ میں اور آپ جانتے ہیں، کیونکہ منرلز، مائنز اینڈ منرلز اور زیر زمین جو خزانہ تھا۔ تو 3 چیزیں۔ جی سر۔ پہلی بات کہ تعلقات کمال کے ہیں، ہم بہت قریب ہیں، لیکن ان تعلقات کو، ان ساری تعریفوں کو جو ہم نے کی، جو ٹرمپ صاحب نے کی، جو ہم قریب ہیں، اس کو کیا کرنا ہے؟ پکا کے کھانا ہے، اس میں پتی ڈال کے چائے پینی ہے، یا اسی پہ خوش ہونا ہے، یا اسی پہ لڈیاں ڈالتے رہنا ہے کہ واہ ہمارا ٹرمپ ساڈی تعریف کر رہے ہیں، اسی ٹرمپ دی تعریف کر رہے ہیں، واہ 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 واہ، اور مودی جل رہے ہیں۔ اگر یہیں تک بات ہے تو پھر تو کمال کی فلم چل چکی ہے اور فلم دی اینڈ کی طرف جا رہی ہے۔ اگر اس سے آگے جانا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اب یہ ذہنوں میں رہے، ٹرمپ صاحب انپریڈکٹیبل ہیں، پل میں تولا پل میں ماشا، اپنا مفاد دیکھتے ہیں، کبھی بھی بدل سکتے ہیں، کبھی بھی رخ تبدیل کر سکتے ہیں، کبھی بھی آپ کو اٹھا کر پھینک سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ ہے، وہ مائن اینڈ منرلز ہو، نیچے زیر زمین خزانہ ہو، یا کچھ بھی ہو جو آپ اپنے مفاد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، تو آپ کریں، اور ان تعلقات کو بدلیں، معیشت میں، تجارت میں، ان تعلقات کو بدلیں، اپنی فوجی قوت کو بڑھانے میں، ان تعلقات کو بدلیں، اپنی سفارتی سطح پر اور عالمی سطح پر اپنی پوزیشن بہتر کرنے میں، اور دہشت گردی خلاف جنگ لڑنے میں۔ لیکن آخری بات میڈم شیخ، آخری چند جملوں کی اجازت چاہتا ہوں، یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنے آپ ایک دوسرے کے گریبان پھاڑنا چھوڑ دیں گے، جب تک یہ نہیں ہوگا، جب تک آپ آپس میں لڑتے رہیں گے۔ دہشت گردی ختم ہوگی، ملک میں استحکام ہوگا، سیاسی طور پر آپ ایک ہوں گے، ایک ویژن، ایک پالیسی ہوگی، تب یہ آگے چیزیں بڑھیں گی۔ ورنہ آج تک دیکھ لیں کتنی ایفرٹس ہوئی ہیں، سرمایہ کاری ڈاؤن، ریل اسٹیٹ ڈاؤن، زراعت ڈاؤن، انڈسٹری ڈاؤن، قرضے بے انتہا، صرف اڑان پاکستان ہے۔ اور پہلے بھی مثال دی تھی، آج ایک بار آخری 2 جملوں میں پھر مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ چینگم کھا رہا ہو نا، تو نیچے جو پیٹ ہے، معدہ ہے، وہ حیران ہو رہا ہے کہ اوپر تو کچھ چیز کھائی جا رہی ہے، نیچے کیوں نہیں پہنچ رہی۔ تو یہ ہے اس وقت ویژن پاکستان، اوپر سارا کچھ ہو رہا ہے، نیچے کچھ نہیں پہنچ رہا۔ تو اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں، ٹرمپ صاحب اور امریکہ سے جو اچھے تعلقات ہیں ان کو بدلیں اپنے مفاد کے لیے، جو پوری دنیا کرتی ہے، کیونکہ یہ جذبات کی دنیا نہیں ہے، مفادات کی دنیا ہے۔ اوکے محمل، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ تعلقات اچھے ہو گئے، لیکن بہت سی اس میں کمپلیکسٹیز بھی ہیں، چائنا سے پاکستان کے تعلقات جن کا ذکر بھی کیا گیا ہے اس آرٹیکل کے اندر، پھر آبویسلی سینٹرل ایشیا کے اندر پاکستان کا ابھرتا ہوا کردار۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کن چیزوں کے لیے کوشش رہنا ہوگا اور کیا ہمارے لیے بڑی پازیٹیو ہے؟ دیکھیے رینا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو اس آرٹیکل کے اندر وہ شروع ہوتے ہیں پاکستان کے بارے میں کہ جب تعلقات اچھے نہیں تھے تو پاکستان کو کیسے دیکھا جاتا تھا واشنگٹن میں، انریلائبل، لمیٹڈ اسٹریٹجک ویلیو، پھر یہ تھا کہ وہ طالبان کے قریب ان کو لانے والے، اور وہ ڈیلیور نہیں کرتے کاؤنٹر ٹیررزم کمٹمنٹس کو، کیونکہ وہ چاہتے نہیں، یعنی ان ولنگ کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا۔ لیکن پاکستان نے کس طریقے سے جو ہے یہ اور بڑی تیزی سے جو ہے چیزیں بدلی، اس کے اندر آپ نے بھی کافی چیزیں تھے۔ کچھ یہ تھی کہ جو انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم کی ہم نے ایکسچینجز کی، یعنی ہم وی ور ولنگ ٹو انگیج، ہم لوگوں نے ڈیلیور کیے، اور وہ ہم ڈسکریٹلی کر رہے تھے، بیہائنڈ دا سینز ہو رہے تھے۔ اس کے بعد پاکستان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ریسپانسو ہے، یوزفل ہے اور فلیکسیبل بھی ہے۔ اور پھر یہ کہ ساؤتھ ایشیا میں جو ہے پاکستان کا ایک ایمرجنگ وہ ایک ایسٹ بھی اس نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ اور ایک اہم چیز اس کے اندر تھی کہ جو ایران کے ساتھ پاکستان ایک کریڈیبل چینل کی طرح جو ہے وہ دیکھا گیا، اور ڈسکریٹ چینل، اور یہ بات تو ایران نے بھی تسلیم کی آفیشلی بھی، اور ویسے بھی یہ باتیں سامنے آئیں کہ کس طرح خاص طور پہ جب اسرائیل ایران کا بھی مسئلہ چل رہا تھا تو امریکہ کے ساتھ پاکستان نے کیسے ان کے تعلقات میں بہتری لائی، تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اچھا، ایک چیز جو آپ نے چائنا کی بات کی، اس کے اندر جو ایک یوز کیا گیا ہے کہ چائنیز انٹرسٹ کے لیے بیسکلی جو ہے، یعنی کاؤنٹر ویٹ ٹو چائناز ریجنل انفلوئنس پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ایسا جو ہے وہ چیز ہو سکتی ہے، کیونکہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ دیکھیں یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان، ہم چائنا ہو وہاں پر یا نہ ہو، جس بھی فورم پہ پاکستان جاتا ہے، پاکستان چائنا کے انٹرسٹ کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے،
اور چائنا کے انٹرسٹ کے لیے پاکستان جو ہے وہ آواز اٹھاتا ہے. تو اس لیے یہ ایک بہت اہم چیز ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ اگر امریکہ اس کو اس لینس سے پاکستان کو دکھ رہا ہے تو وہ چیز ہوگی. ہاں ہم کن چیزوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں لینا, سب سے امپورٹنٹ چیزیں دیکھیں, وی آر آن دا ہائی ٹیبل, ہمیں ایک جگہ مل گیا وہاں پر. فائدہ ہمارا ہے اکنامک گروتھ. آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے اکنامک کمٹمنٹس پہ ہو رہی ہے, یعنی وہ آئل ایکسٹریکشن ہو, وہ مائننگ ہو, وہ کرپٹو ہو اور پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہو. تو بیسک چیز جو آپ کو اس کو کیپٹلائز اس وقت کرنا ہے, ریجنلی تو آپ کر رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے, بہترین طریقے سے اپنا کردار آپ نبھا بھی رہے ہیں, لیکن پرائیویٹ انویسٹمنٹ کس طرح امریکہ سے لے کر آنی ہے, اس چیز کو کس طریقے سے آپ نے مٹیریلائز کیسے کرانا ہے. باتیں تو ہو جاتی ہیں, لیکن یہ کہ کیا ایکچولی بھی کچھ آئے گا. تو سبسٹینشیل فائدہ تو صرف تبھی ہمیں ہوگا کہ جب ہم اپنے یہ تعلقات کو استعمال کر کے بہترین طریقے سے ہم انویسٹمنٹ لے کر آئے. دیکھیں ابھی انڈیا کی مثال, جس طرح اس آرٹیکل کے اندر بھی انڈیا کی بات ہوئی کہ انڈیا فرسٹ پالیسی اور وہ جو سب کچھ بہت کچھ تبدیل ہوا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کے اندر ابھی بھی امریکی پرائیویٹ انویسٹر جا کے انویسٹ کر رہے ہیں, اس لیے کیونکہ وہ ایک اکنامک پاور ہے. تو پاکستان کو بھی اپنے اکنامک انٹرسٹ ہیں, ریجنل انٹرسٹ تو وہ سیف گارڈ کر بھی لے گا اور بڑے اچھے طریقے سے فلفل بھی کرے گا. اکنامک انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. صرف ہمیں یہ نہیں امریکہ سے چاہیے کہ آئی ایم ایف سے ریلیکسیشن دلوا دیں یا ایک اور ٹرانش آ جائے یا اس طرح کی جو چیزیں, ہمیں بیسکلی جو اکنامک کمٹمنٹس ہیں انہیں فلفل کروانا ہے. اور یہ جو چند سال ہیں ٹرمپ صاحب کے, کیونکہ پالیسیز بھی جو ہے وہ چینج ہوتی ہے, لیکن اگر آپ اکنامکلی آپ بہت سارے آپ اسٹرانگ ہو جائیں تو پھر جو ہے پالیسی اگلے جو بھی آئے گا صدر اس کے ساتھ بھی اسی طرح کی رہے گی. سلیم صافی صاحب, آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ دیکھیے اصل میں جو تبدیلی آئی ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں, اور پاکستان کی پوزیشن اگر وہاں پہ بہتر ہوئی ہے تو یہ کوئی انسٹیٹیوشنز کی سطح پہ نہیں ہوئی ہے, بلکہ خود اس میں کہا بھی گیا ہے کہ اس کا اصل عامل جو ہے وہ ٹرمپ کی ذات ہے. اور جو اس کے ٹرمپ کے اس فیصلے سے پہلے واشنگٹن میں پاکستان کے بارے میں اس طرح نہیں سوچا جا رہا تھا, بلکہ وہاں پہ منفی سوچ تھی. لیکن جب ٹرمپ نے پرو پاکستان لائن لے لیا تو اس کے بعد امریکی اسٹیبلشمنٹ نے بھی وہ دھیرے دھیرے وہ پرو پاکستان لائن لے لی ہے. ہمیں یہ حقیقت مد نظر رکھنی چاہیے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات یہ کسی بھی لحاظ سے نہ تو اسٹریٹجک ہیں اور نہ ہمارے کوئی ثقافتی یا تاریخی کوئی مشترکات ہیں یا علاقائی مشترکات ہیں, بلکہ یہ ہمیشہ سے ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ رہی ہے. آپ دیکھیں کہ کولڈ وار کے دنوں میں پاکستان اور امریکہ کی بڑی قربت رہی, لیکن جو ہی کولڈ وار ختم ہو گیا تو امریکہ نے پاکستان سے تعلقات منقطع کر دیے تقریباً, اور پاکستان پہ پریسلر امینڈمنٹ کے تحت پابندیاں بھی لگا دی. اس کے بعد ابھی آپ دیکھیں کہ دوبارہ 9/11 کے بعد ان کو پاکستان کی ضرورت پڑی تو پاکستان کو اپنا فرنٹ لائن اتحادی بنا دیا, لیکن جو ہی افغانستان سے امریکی نکلے تو انہوں نے پاکستان میں دلچسپی لینا چھوڑ دیا. دوسری طرف خود اس دوران جبکہ ان کی فوجیں افغانستان میں تھی اور پاکستان ان کے ساتھ تعاون کر رہا تھا, اس دوران انہوں نے انڈیا کو اپنے اسٹریٹجک پارٹنر کی حیثیت دے دی, اور انڈیا کے ساتھ وہ چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پلاننگ کرتا رہا. اور یہ باتیں سب پہ آیا تھی کہ امریکہ نے انتخاب کیا ہے پاکستان کی بجائے انڈیا کا کہ وہ چین کو کاؤنٹر کرے, لیکن اس حساب سے جو توقع وہ کر رہا تھا, ظاہری بات ہے انڈیا بھی اپنے آپ کو ایک بہت بڑی طاقت سمجھتا ہے, تو انڈیا نے اس تیزی کے ساتھ یا اس صورت کے ساتھ ڈیلیور نہیں کیا جو امریکیوں کو توقع تھی. اور اسی طرح پھر جو کی رول پلے کیا وہ ظاہری بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو خارجہ پالیسی بھی ہوتی ہے وہ زیادہ تر ان کی ذاتی خواہشات اور پسند ناپسند کے تابع ہوتی ہے. تو پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ ہوئی تو اور ٹرمپ نے اس کے جنگ بندی میں کردار ادا کیا تو پاکستان نے ان کو کریڈٹ دے دیا, اور وہ چونکہ اس پہ بہت خوش بھی ہوتے ہیں, اپنے آپ کو ایلیجیبل بنانا چاہتے تھے نوبل پرائز کے لیے, تو پاکستان نے تو ان کو کریڈٹ دے دیا, لیکن انڈیا نے اس حوالے سے خاموشی اختیار کی, اور ایک یہ انڈیا سے ان کی ناراضگی کا باعث بن گیا. دوسرا, پاکستان نے اپنی طاقت منوا لی اس جنگ میں,
تو امریکہ کو یہ احساس ہو گیا کہ اس کی عدم توجہی کے باوجود بھی پاکستان ریجن میں ایک اہم پلیئر اور کردار آج بھی ہے. اسی طرح پاکستان اپنی حیثیت کی وجہ سے، مسلمان ملک ہونے کی حیثیت سے، ایٹمی پاور ہونے کی حیثیت سے اور ایک فوجی طاقت ہونے کی حیثیت سے وہ مڈل ایسٹ کے معاملات میں بھی ایک رول پلے کر سکتا ہے. اور امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان اس کے ساتھ ان معاملات میں تعاون کرے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ خصوصاً پاکستان پہ مہربان ہے، اور ان کے دیکھا دیکھی امریکی اسٹیبلشمنٹ اور امریکی ادارے بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور پاکستان کے بارے میں ایک پازیٹیو وائبز بھیج رہے ہیں. لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک تو ٹرمپ کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت وہ یو ٹرن لیتے ہیں، لیکن اگر ٹرمپ یو ٹرن نہیں بھی لیتے تو خود دائمی طور پر جو اس چین کا جو ابھرنا ہے، تو چین کے کنٹیکسٹ میں امریکہ کا نیچرل اتحادی جو ہے وہ انڈیا ہے، اور اس کا جھکاؤ کسی بھی وقت انڈیا کی طرف زیادہ ہو سکتا ہے. اب یہ بڑی اہم بات جو آپ نے ویسے تو سارا ہے، لیکن آخر میں کہیں اس کو میں لے کے جانا چاہتی ہوں محمد علی صاحب کے پاس. محمد علی صاحب، جب یہ بات ہوتی ہے کہ ٹرمپ کے جو ابھرتے ہوئے پلانز ہیں جنوبی ایشیا کا خطہ کہیں یا فار ایسٹ کے لیے، اس میں پاکستان سے کس قسم کی توقعات امریکہ کی وابستہ ہو سکتی ہیں؟ کیا وہ اس کو چائنا کے خلاف ایک ایسٹ کے طور پر سمجھتا ہے، یا اور کسی نظریے سے اب دنیا کو دیکھ رہا ہے امریکہ؟ بہت شکریہ رینا. آئی تھنک بڑی زبردست آج ڈیبیٹ ہے اس موضوع پہ. دیکھیں، 3 پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات یہ کہ یہ جو واشنگٹن ٹائمز میں اس مضمون کا شائع ہونا، یہ میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں. واشنگٹن ٹائمز جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے، اور جو دائیں بازو کی سیاسی حلقے ہیں ان میں بڑا اس کو انفلوئنشل سمجھا جاتا ہے. صدر ریگن سے لے کے آپ دیکھیں تو صدر بش تک اور پھر ٹرمپ تک، یہ ہمیشہ ایک یوں لگتا ہے کہ ریپبلکن پارٹی اور ایڈمنسٹریشن کی سوچ کی ترجمانی کرتا ہے. تو اس میں یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ کس فورم پہ یہ آرٹیکل شائع ہوا ہے. دوسری بات، جس طرح کہا گیا کہ ایسا مطلب کیا تبدیلی آئی ہے اور کیوں آئی ہے، میں مختصراً اس پہ کامنٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تبدیلی آئی ہے وہ صرف پاکستان کی جو جنگی اور فنی مہارت تھی جس کا ہم نے مظاہرہ کیا مئی میں اس سال بھارت کے خلاف، صرف وہی نہیں ہے، بلکہ ہم نے عالمی سطح پہ، علاقائی سطح پہ بہت ذمہ دارانہ اور محتاط انداز میں اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے، جس کا اعتراف اس آرٹیکل میں کیا گیا ہے. کہ بلکہ اس میں تو فار ایسٹ کا بھی لکھا گیا، مشرق بعید، یعنی کہ نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ مشرق بعید اور مسلم دنیا کے اندر پاکستان یوں سمجھا جاتا ہے کہ اس وقت صدر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کوئی بھی مسلم دنیا کے حوالے سے فیصلہ کرنے سے پہلے اگر تعاون نہیں تو کم از کم پاکستان کی لیڈرشپ سے مشاورت کو بہت اہمیت دیتی ہے. تو یہ ایک ڈائریکٹ کانسیکوینس ہے اس اسٹیٹس کا جو کہ مئی کی جنگ کے بعد پاکستان کو حاصل ہوا ہے. اور دوسری جانب جو بہت امپورٹنٹ بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں بھارت کو ایک طرح سے ڈاؤن گریڈ کیا گیا ہے، اس کا سٹیٹس بھی عالمی سطح پہ کافی اس کو دھچکا لگا ہے. اعتماد اور احترام اور جو توقعات امریکہ کو اس سے تھیں وہ کافی متاثر ہوئی ہیں. اور میں تھوڑا سا بسط احترام ڈس ایگری کروں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹرینڈ اب ایمرج کر رہا ہے پاکستان کے حوالے سے پازیٹیو اور بھارت کے حوالے سے منفی، میرے خیال میں پاکستان کو ڈیفینیٹلی بہت اقدامات جو میں چند ریکمینڈ کروں گا اٹھانے کی ضرورت ہے اس ریلیشن شپ کو ماضی کے مقابلے میں زیادہ دیرپا، براڈ بیسڈ اور پائیدار بنانے کے لیے. البتہ جو ٹرینڈز ہیں بھارت اور امریکہ کے تعلقات میں مخاصمت کے، اس میں لانگ ٹرم ٹرینڈز دیکھ رہا ہوں. اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ بھارت ایک بڑی مارکیٹ ہے اور یقینی طور پہ امریکی کمپنیاں جو ہیں اس کو مارکیٹ کے طور پہ ڈیفینیٹلی دیکھتی ہیں،
लेकिन एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे अब अमेरिका खुसूसन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उससे तवक्कुआत जो है वो अब वाबस्ता नहीं कर रही, और उसकी 4 सबूत और वजूहात हैं, जिसमें से कुछ का जिक्र इस आर्टिकल में किया गया है और कुछ का नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी विल और कैपेबिलिटी कि वो चीन को क्या कंटेन करेगा, वो पाकिस्तान की जवाबी जो कार्रवाई है उसका चंद घंटों की ताब नहीं ला सका। तो जनाब, और खुद अमेरिका से वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जनाब पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से मुझे बचाएं आप, तो वो कल को चीन के खिलाफ क्या खड़ा होगा, जिसका दिफाई बजट, मईशत, इकोनॉमी, पावर भारत से कई गुना ज्यादा है। पाकिस्तान से इस वक्त उसका दिफाई बजट 9 से 10 गुना ज्यादा है, और वो पाकिस्तान ने उसको 3-4 घंटे में घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। तो सदर ट्रंप भांप चुके हैं कि ये अमेरिका की इन्वेस्टमेंट भारत की हार्ड पावर पे, मिलिट्री बिल्डअप पे जाया हो गई है, और इन तिलों में तेल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब भारत के ऊपर अमेरिका का दबाव आया कि आप माशी ताउन हमारे साथ बढ़ाएं, हमें मार्केट एक्सेस दें, तो जनाब उन्होंने तो मॉस्को का रुख किया, उन्होंने तो चीन का रुख किया, बजाय ये कि वो पाकिस्तान की तरह मसाइल को बैठ के हल करें और गलतफहमियों को दूर करें। उन्होंने अवॉइड किया अमेरिका से डील करना, जिसके नतीजे में उनके ऊपर 50% टैरिफ भी लगा। और फिर उन्होंने जो यूक्रेन वॉर के हवाले से रूस से बहुत बड़े पैमाने पे तेल और गैस लिया, उसको अमेरिका यूं समझता है कि ये तो रूस को की जंग को फाइनेंस कर रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ, जिसको वो बंद कराना चाहते हैं। और फिर आखिरी बात, जब देखिए खुद सदर ट्रंप जो हैं बड़े कोहना मश्क ताजिर हैं, बिजनेसमैन हैं, तो वो बहुत उनको देरीना अंदाजा है, सिर्फ सदर व्हाइट हाउस में आने के बाद उनको नहीं पता चला, क्योंकि वो मार्केट एक्सेस की भारत की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत ने जितना ज्यादा प्रोटेक्शन दी हुई है अपने करोड़ों फार्मर और छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, उसके नतीजे में वो फ्री मार्केट एक्सेस अमेरिकी कंपनियों को नहीं देना चाहते। तो ये वो हकायक हैं जिसके पेश नजर मैं नहीं समझता कि मुस्तकबिल करीब में भारत और अमेरिका के ताल्लुकात या अमेरिका की तवक्कुआत में कोई मुस्बत तब्दीली आएगी। अलबत्ता हमें क्या करना है, क्विकली हमें कुछ चीजें शॉर्ट टर्म में करनी है। अभी आपने देखा F-16 की अपग्रेडेशन का मुआहिदा हुआ है। इसी तरह हम समझते हैं कि हमारी वॉर ऑन टेरर में बहुत सी मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो यूज हुआ है, उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। हमारे कोबरा हेलीकॉप्टर्स हैं, C-130 एयरक्राफ्ट हैं, इनको अपग्रेड किया जा सकता है जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह भट्टी साहब ने बिल्कुल सही कहा, इसको देरपा और म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप में कन्वर्ट करने के लिए ज्वाइंट वेंचर्स पे काम करने की जरूरत है, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे ज्वाइंट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हो, ऑफशोर माइनिंग हो, क्रिप्टो करेंसी हो, या आईटी इंडस्ट्री में पाकिस्तान और अमेरिका के ज्वाइंट वेंचर्स को एक्सप्लोर किया जाए, ताकि हमारे नौजवानों के लिए वहां पे अपॉर्चुनिटीज भी मिले, हमारी एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा हो, और हम इस कर्जों की आदत से कि हम IMF से कर्जा ले लें अमेरिका की शीरबाद से, इससे भी रिकवर करें। बट सर आपने इसका जवाब नहीं दिया जिसके ऊपर आप कह रहे थे कि आप डिफर करते हैं चीन से मुतल्लिक बाकी तज्जियाकारों की राय से। आपको क्यों लगता है कि चीन के लिए अमेरिका के जो प्लान्स है पाकिस्तान उसमें फिट आता है, या उससे कोई तवक्कुआत हो सकती है? उससे मुतल्लिक भी कुछ कहिएगा। हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है। देखिए, ये वो वाहिद पहलू है इस आर्टिकल का जिससे मैं मुतफिक नहीं हूँ। ये मेरे ख्याल में खुशफहमी पे बेस्ड है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की का महवर इस वक्त यही है कि देखिए, चीन के साथ हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, चीन सबसे बड़ा इन्वेस्टर है पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, CPEC की शक्ल में, और हमारे दिफाई ताल्लुकात भी उनके साथ बहुत करीबी हैं और ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अमेरिका को ज्वाइन कर रहे हैं चीन के खिलाफ, या हम चीन को कंटेन करना चाहते हैं। ये गलत फहमी को क्लियरली जायल करना मैं समझता हूं हमारे दफ्तर खारजा की बड़ी अहम जिम्मेदारी है कि हम अमेरिका के करीब जा रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, इस खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बढ़ाने के लिए, भारत की जो जाहिरियत है उसको उसके मुकाबले के लिए हम दुनिया में अमन और आशती को बढ़ाना चाहते हैं, ज्वाइंट वेंचर्स के जरिए माशी ताउन को भी बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है लेकिन सवाल ये है कि चीन को कंटेन करेंगे। बिल्कुल सही, ठीक है जी। हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर यूट्यूब सवाल डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में जो भेजे गए सवाल हैं तज्जियाकारों से जवाब जानते हैं। सलीम साफी साहब से करते हैं पहला सवाल। साफी साहब, पूछे जा रहे हैं, फील्ड मार्शल ने अफगान तालिबान को वाज़ेह पैगाम दिया है कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान या फितना अल खवारिज में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। क्या ये बयान पॉलिसी में सख्ती का इंदिया है?
देखिए, ये मामला एक दिन में यहाँ तक नहीं पहुँचा। अब इससे पहले हम जब अमेरिका के साथ ताल्लुकात में माजी में तनाव का जिक्र कर रहे थे तो उसका एक फैक्टर ये भी था कि अमेरिका का इल्ज़ाम ये था कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट दरपर्दा वो तालिबान की मदद कर रही है। तो एक तो माजी का था, फिर जब तालिबान की हुकूमत आई तो उस पर पाकिस्तान में जश्न मनाया गया और तालिबान के लिए पाकिस्तानी, क्योंकि उनके बाहर मुल्कों में तो उनके मिशंस नहीं थे, तो पाकिस्तान ने उनकी खातिर कॉन्फ्रेंस भी कराई और पाकिस्तान ये तवक्को कर रहा था कि वो जाते ही जब उनसे टीटीपी के लोगों को डिमांड करेंगे तो वो यकदम पाकिस्तान के हवाले कर देंगे। जब उनसे डिमांड किया गया तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारे साथी हैं और इन्होंने तो हमें पनाह दी है, इन्होंने हमारे साथ उस जंग में हिस्सा लिया है, मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है। तो ये उन्होंने इनकार तो नहीं किया कि हम पाकिस्तान के मसले को कोई तवज्जो ही नहीं देना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप लोग हमें वक्त दें कि हम तरीके के साथ इनको कंट्रोल में ले आएँ और पाकिस्तान के लिए कोई मसला ना बने। लेकिन पाकिस्तान का डिमांड ये रहा कि नहीं, वो पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, फौजियों को मार रहे हैं, तो उनके होते हुए फिर आपके साथ दोस्ती नहीं हो सकती। तो आखिर में नौबत यहाँ तक आ गई कि जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान अपने इस क़ज़िये को ख़ुद हल नहीं कर सके तो दरमियान में दोस्त ममालिक, कतर ने कोशिश की, तुर्की ने कोशिश की, सऊदी अरब ने कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी तालिबान जो है वो इनकार भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन साथ ये भी कह रहे हैं कि कोई चीज़ तहरीरी तौर पर कोई गारंटी देने को तैयार भी नहीं है। बिल्कुल सही। तो पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन चूँकि हद से बढ़ गई थी, अब उसमें हमारी अपनी गलतियाँ कितनी थी और कितनी नहीं है, तो उस फ्रस्ट्रेशन के बढ़ने का इजहार आर्मी चीफ ने और फील्ड मार्शल ने अपने इस फ़िक्रे में किया है कि अफ़गान तालिबान को टीटीपी और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब करना पड़ेगा। अब देखना ये है कि ये पॉलिसी डिलीवर करती है या कि नहीं, क्योंकि इसके बावजूद भी किसी न किसी लेवल पे कहीं ना कहीं कोई एंगेजमेंट जारी है। अच्छा। और सफारतकारी भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई है, तो अल्लाह करे कि सफारतकारी के ज़रिए कोई रास्ता निकले। सर, मैं आपसे इसी चीज़ से मुतल्लिक एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हमने पिछले दिनों में देखा कि अफ़गानी उलमा की तरफ से फतवे आए और कहा गया कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल ना हो। क्या आप समझते हैं ये भी एक लचक है अफ़गानिस्तान की तरफ से उस मुतालबे में या उस पोजीशन के ऊपर जो कि पाकिस्तान कर रहा था मुतालबा अफ़गानिस्तान से, और वो जो पोजीशन ली हुई थी अफ़गानिस्तान ने? देखिए, वो एक अच्छी पेशरफ्त है, एक अच्छी पेशरफ्त इस लिहाज से है कि कल अगर मुल्ला हिबतुल्लाह जो अमीरुल मोमिनीन है वो अगर इस हवाले से कोई हुक्म जारी करना चाहते हैं तो उनके लिए निस्बतन आसानी होगी और वो ये कह सकते हैं कि अफ़गान उलमा ने चूँकि ये राय दी है, ये फतवा दिया है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि वो जो फतवा है उनका, एक तो ये कि अभी तक अमीरुल मोमिनीन का हुक्म नहीं आया है, बल्कि सिर्फ उलमा का फतवा आया है, और वो फतवा सिर्फ अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ है, यानी उसका इतलाक़ अफ़गान तालिबान पे होता है, पाकिस्तानी तालिबान पे उसका इतलाक़ नहीं होता। तो ये नुक्ता ज़हन में रखना चाहिए, क्योंकि उसमें कहीं पे पाकिस्तान का जिक्र नहीं है, ना पाकिस्तानी तालिबान का जिक्र है। ठीक है, थैंक यू सो मच इनसाइट के लिए सलीम साफ़ी साहब। आगे बढ़ते हैं, भट्टी साहब से सवाल करते हैं। भट्टी साहब, सियासी सूरत हाल पर ये पूछा जा रहा है कि हर कुछ अरसे बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से फैसला कुन कॉल की बात सामने आती है। ये ऐलानात नतीजा खेज साबित नहीं हो सकते, अभी तक तो ऐसा ही नज़र आया है। अब एक बार फिर ऐसी ही एक कॉल ज़ेर बहस है। पूछा गया है, मौजूदा सियासी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ किसी मौसर तहरीक को चला सकती है या उस पोजीशन में है? बड़ा मज़े का सवाल है मैडम शेख, लेकिन थोड़ा सा और मज़े का हो सकता था कि अगर हम ये साथ ये भी कह देते कि हर थोड़े अरसे बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक और जुल्म हो जाता है,
ہر تھوڑے عرصے بعد پاکستان تحریک انصاف کو تھوڑا سا اور دھکیل کر دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے. ہر تھوڑے عرصے بعد پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو ایک اور وار ہو جاتا ہے. بلہ چھیننے سے ایک وہ جو قاضی ہوا کرتا تھا, بلہ چھیننے سے لے کر یہاں تک کتنا لمبی ایک کہانی ہے اور کتنا لمبا سفر ہے. جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے میڈم شیخ, پاکستان تحریک انصاف اس وقت آپس میں بات چیت میں لگی ہوئی ہے اور 2-3 اس پہ میٹنگز ہو چکی ہیں. عمران خان صاحب سے چونکہ ملاقاتوں پر پابندی ہے تو اس لیے کوئی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہی پاکستان تحریک انصاف. پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت 2 بڑی رائے ہیں, ایک مفاہمت والی, ایک مزاحمت والی, ایک قدم پیچھے والی, ایک قدم آگے والی, ایک بات چیت والی اور ایک نو بات چیت والی. جی سر. تو لیکن چونکہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تو اس وقت اس موجودہ سچویشن میں تو کوئی ایسی سائن نہیں لگ رہا ہے کہ جب صورتحال کریٹ کرتے اگر فیصلہ ہو جاتا ہے تو آپ کے خیال میں اس پوزیشن میں ہے سب پی ٹی آئی کہ چلا سکے کوئی سیاسی مہم؟ جی بالکل ہے, کیوں نہیں ہے. کتنی مؤثر ہوگی, کتنی افیکٹو ہوگی وہ ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن بالکل ہے, اس پوزیشن میں ہے. لیکن ابھی یہ فیصلہ ہونا بہت, کیا پتہ فیصلہ یہی ہو کہ بات چیت کی جائے, کیونکہ اچکزئی صاحب بات چیت کی جن کو عمران خان صاحب نے نامزد کیا ہے وہ بات چیت کی دعوت دے رہے ہیں, علامہ ناصر صاحب بات چیت کی دعوت دے رہے ہیں. دو رائے جو ہے یہ بھی بڑی کنفیوزنگ ہے سر. آنے والے دنوں میں پھر اس سے متعلق بھی آپ سے سوال کرتے ہوئے. تھینک یو سو مچ بھٹی صاحب. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے باقی سوالوں کے ساتھ. ویلکم بیک. جی محمد علی صاحب, آپ سے غزہ صورتحال کے اوپر بات ہو رہی ہے. پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستان غزہ میں فوجی دستے بھیجنے پر مسلم ممالک سے مشاورت کر رہا ہے, کیا اس کے بعد پاکستان کو غزہ میں فوج بھیجنی چاہیے؟ شکریہ لینا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دانیال صاحب کا سوال ہے بڑا اہم ہے, لیکن اس میں 4 چیزیں سامنے ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر جو بھی اسٹیبلائزیشن فورس ہے اس کا مینڈیٹ اور اس کا رول جو ہے وہ فلسطینیوں کی زندگیوں کی بحالی تک محدود ہے, ان کو ادویات, خوراک, پانی وغیرہ کی سپورٹ پرووائڈ کرنا, وہاں پہ ایک دیرپا امن کو قائم رکھنا اور ہیومینیٹیرین ریلیف کو ممکن بنانا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی. لیکن اس میں کچھ بڑے اہم اور بنیادی سوالات ہیں جس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی دیگر ممالک سے بھی جن کو اپروچ کیا گیا ہے مشاورت جاری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس فورس کی کمان کس کے پاس ہوگی, اس کے رولز آف انگیجمنٹ کیا ہوں گے, اس کا بجٹ کہاں سے آئے گا, اس کی ڈپلائمنٹ جو ہوگی وہ کس علاقے میں ہوگی, کس لوکیشن پہ ہوگی. اچھا, کیا یہ یو این کے تحت کام کرے گی یا اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ڈپلائمنٹ کا دورانیہ کیا غیر متناہی ہوگا یا ایک لمیٹڈ ٹائم تک آپ کو بھیجا جائے گا. تو یہ وہ تمام سوالات ہیں میں سمجھتا ہوں جو کہ دیگر ممالک کے ساتھ پاکستان مشاورت کے پروسیس میں انوالو ہے, اور جیسے ہی میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی کلیئرٹی آتی ہے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ واقعی پاکستان اس میں شریک ہونا چاہتا ہے. لیکن ایک ریڈ لائن میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو کہ پاکستان کی ہے, اور وہ یہ کہ پاکستان حماس یا وہاں پہ جو لوگ مزاحمتی تحریک ہے ان کی ڈسارممنٹ, یعنی کہ ان کے اسلحے کی کو قبضے میں لینے یا ان کی تخفیف اسلحہ کے حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی رول پلے کرنا چاہتا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہے سر, ایک چیز واضح کر دیجیے گا, ایک پوائنٹ آپ کا بڑا اہم, یو این میں کچھ عرصہ پہلے اس پلان کو, غزہ پیس پلان کو باقاعدہ اڈاپٹ کیا گیا, اس کے بعد عمومی تاثر یہ تھا کہ شاید جو اس کے نتیجے میں فورس ہوگی اس کو بھی یو این کی امبریلا حاصل ہوگی, یو این کا کور حاصل ہوگا, مینڈیٹ حاصل ہوگا. کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا آپ کی انڈرسٹینڈنگ مختلف ہے؟ ابھی یہ چیز دیکھیں ابھی ڈپلومیٹک لیول پہ تو ایک چیز ہے, لیکن ابھی مثال کے طور پہ دیکھیں جو یو این کو فنڈنگ ملتی ہے اس فنڈنگ کے ذریعے سے ہی وہ تمام آپریشنز کرتی ہے. ابھی تک جو امریکی توقع ہے وہ یہ ہے کہ عرب ممالک اس ریہیبلیٹیشن ریکنسٹرکشن کے پورے پروسیس کو فنڈ اور فائنانس کریں گے.
تو ابھی میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس پوری بحالی کی جو فنڈنگ ہے وہ کرے گا کون. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ محمد علی صاحب. اچھا جی محمد, جلدی سے آپ سے پوچھا گیا ہے, اپوزیشن اتحاد نے جو قومی مشاورتی کانفرنس بلائی اس کے بعد ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے, بنیادی اس میں کچھ باتیں کی گئی ہیں, آپ کا اس سے متعلق ٹیک اوے کیا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیاسی دباؤ ڈال سکتے ہیں کچھ اپوزیشن کی طرف سے؟ دیکھیے لینا, میرے خیال میں اپوزیشن الائنس کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ حکومت اس وقت ایک بہت ہی کمفرٹیبل پوزیشن کے اندر ہے, خاص طور پہ جس طرح کی لیجسلیشن کر دی گئی ہے, وہ 26ویں آئینی ترمیم ہو یا وہ 27ویں ہو, تو اس کے بعد ان کے اوپر سیاسی دباؤ یا پریشر جو ہے وہ کوئی اس طرح سے آ نہیں سکتا. لیکن جو میں سمجھتی ہوں جو انہوں نے ڈیمانڈس کی ہیں ان کی وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں, اور حکومت کو ان کو بالکل سوچنا چاہیے. اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے اوپر تو کیونکہ کوئی دباؤ نہیں تو ہم کسی کی بات نہ سنیں, بہت ریشنل انہوں نے باتیں کی ہیں. لیکن انہوں نے جیسا پیکا قانون کے بارے میں بات کی, میڈیا کی آزادی کے بارے میں بات کی ہے, جوڈیشل انڈیپینڈنس کے بارے میں بات کی ہے, اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج اعظم نذیر تارڑ صاحب کی میں بات سن رہی تھی کہ سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے قومی سطح پر ڈائیلاگ ہونا چاہیے. حکومت کے اندر بھی لوگ یہ بات سمجھتے ہیں. تو پولیٹیکل ٹیمپریچر کو آپ جب تک نیچے نہیں لائیں گے تو نہ آپ کی کوئی پروگریس ہوگی, وہ سیاسی ہو یا وہ اکنامک ہو. اس لیے بہت انٹرسٹنگ, بیکاز اعظم نذیر تارڑ صاحب ایک بات کرتے ہیں, عطا تارڑ صاحب دوسری بات کرتے ہیں. میں کل ان کو ایک پروگرام میں سن رہی تھی, وہ تو پی ٹی آئی سے معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں. لیکن محمل مجھے ایک چیز ذرا کوئکلی بتا دیجیے گا, بہت سے مختلف لوگوں کی مختلف توقعات تھیں اس کانفرنس سے, کیا آپ کی توقعات پہ پورا اتری؟ دیکھیے لینا, میرے خیال میں ایک اچھی کانفرنس اس طریقے سے تھی کہ ادھر آپ سول سوسائٹی کے لوگ, ایسی باتیں جو ہم ویسے نہیں سنتے وہ بھی ہمیں سننے کو ملی. میڈیا کے لوگوں کی طرف سے ہمیں بہت ساری ایسی باتیں سننے کو ملی. سیاستدانوں سے, خاص طور پہ بلوچستان سے جو سیاستدان آئے ہیں ان کی آواز اتنی سننے کو ہمیں نہیں ملتی. وہ بہت اہم آوازیں تھیں, اس لیے میں سمجھتی ہوں یہ کانفرنس بہت اچھی تھی. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی علینا کہ ایک نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے, جو وہ باتیں کر رہے ہیں وہ وے فارورڈ اور ایک روڈ میپ دے رہے ہیں. یعنی کہ الیکشن کمیشن کے اوپر اعتراضات ہے, اسی لیے جو الیکشن پچھلے تھے یا 2018 تھے ان کے اوپر اتنے زیادہ ان کی کریڈیبلٹی پہ ہوئے, تو یہ جب تک وے فارورڈ ہی طے کریں گے تو اگلے الیکشنز تک ہم اپنے معاملات کیسے طے کریں گے. اس لیے آئی تھنک کہ دس از ویری امپورٹنٹ, گورنمنٹ جو ہے وہ بھی جو ہے آرام سے بیٹھے ان کے ساتھ اور ان سے بات کرے اور کوئی ڈائیلاگ کرے اور کوئی وے فارورڈ نکالے, روڈ میپ بنائے سیاستدانوں کے. ٹھیک ہے جی, اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اللہ حافظ.